نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے عزیزوں کو صدقہ کا ثواب پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ کا دفعتاً انتقال ہو گیا، اگر دفعتاً نہ ہوتا تو وہ کچھ صدقہ وغیرہ کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کی طرف ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کرو، اپنے ماں باپ، خاوند، بیوی، بہن، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کے خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں، جیسے اساتذہ، مشائخ، ان کے لیے سال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بے غیرتی ہے کہ ان کے مال سے آدمی نفع اٹھاتا رہے، ان کی زندگی میں ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ اپنے عطا یا اور اپنے ہدایہ کے ضرورت مند ہوں تو ان کو فراموش کر دے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی اس کا مال نامہ بند ہو جاتا ہے، بجز اس صورت کے کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو یا کوئی ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو، جیسے کہ آئندہ آ رہا ہے۔ اس وقت وہ دوسروں کے سال ثواب اور ان کی دعا وغیرہ سے امداد کا محتاج رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مردہ اپنی قبر میں شخص کی طرح ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے کسی مددگار کا خواہش مند ہو اور اس کا منتظر رہتا ہے کہ باپ، بھائی وغیرہ کسی دوست کی طرف سے کوئی مدد دعا کی کم از کم اس کو پہنچ جائے، اور جب اس کو کوئی مدد پہنچتی ہے تو اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پانی کا سلسلہ جاری کر جائے تو انسان یا کوئی بھی
اس سے پانی پیے گا تو اس شخص کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو پہنچنے میں کوئی اختلاف نہیں، یہی بات حق ہے، اور بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میت کو اس کے مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا، یہ قطعاً باطل ہے اور کھلی ہوئی خطا ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے یہ قول ہرگز قابل التفات نہیں۔ شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ آدمی کو صرف اپنے ہی کیے کا ثواب ملتا ہے، وہ اجماع امت کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ آدمی کو دوسروں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، یہ دوسرے کے عمل سے نفع پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں شفاعت فرما دیں گے اور دوسرے انبیاء اور صلحاء سفارش فرمائیں گے، یہ سب دوسروں کے عمل سے فائدہ ہوا۔ نیز فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ مومن کے پہلے رکوع میں ہے، یہ دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوا۔ نیز حق تعالی شان و محض اپنی رحمت سے بہت لوگوں کے گناہ معاف فرما دیں گے، یہ اپنی کوشش اور عمل کے علاوہ سے فائدہ ہوا۔ نیز حج بدل کرنے سے میت کے ذمے حج فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوا۔ غرض بہت سی چیزیں اس کے لیے دلیل اور حجت ہیں جس کا شمار دشوار ہے۔ جو شخص صدقہ کرے یا اور کوئی نیک کام کرے، اس کا ثواب دوسرے شخص کو بخش دے، وہ شخص جس کو بخشتا ہے زندہ ہو یا مردہ، اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو ثواب بخشا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اپنے عزیز مردوں کو ثواب پہنچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ان کے حقوق کے علاوہ ان قریب مرنے کے بعد ان سے ملنا ہوگا۔ کیسی شرم آئے گی جب ان کے حقوق، ان کے احسانات اور ان کے مالوں میں سے جو آدمی اپنے کام میں خرچ کرتا رہے اس کو یاد نہ رکھا جائے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک میں اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ یقین کریں، آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک مہینے کا ایک ترتیب بنا لیں، 5% یا 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے وہ نکال کے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یقین کریں، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ثواب کا پہنچنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، وہ ایک تو وہ علم جو کسی کو سکھایا اور اشاعت کی ہو، اور وہ صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا اور
وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جس کو بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی میں اس طرح دے گیا کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، ثواب ملتا رہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دے گیا۔ مثلاً وقف کر گیا ہو، اور علم کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاریہ کے طور پر دے گیا، مثلاً وقف کر گیا ہو، اور علم کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدرسے میں چندہ دیا ہو، یا کسی دینی کتاب کی تالیف کی ہو، یا پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک یا دینی کتابیں وقف کی ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں، دین کی بقا اور حفاظت میں لگ جائے گی۔ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ نہیں، نامعلوم کب اس علم سے ایک دم جانا ہو جائے۔ جتنا ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ جائیں گے وہی دیر پا اور کارآمد ہوگا۔ عزیز و اقارب، احباب، رشتہ دار سب 2-4 دن رہ کر یاد کر کے اپنے مشاغل میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیزیں یہی ہیں جن کو آدمی اپنی زندگی اور اپنے لیے کبھی نہ فنا ہونے والے بینک میں جمع کر دے کہ سرمایہ محفوظ رہے اور نفع قیامت تک ملتا رہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی زندگی میں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا۔ اپنے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ کہیں کوئی دینی مدارس میں لگائیں، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں خرچ کریں، اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یقین کریں یہی عمل ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے کارآمد رہیں گے۔ جو آپ نے تھوڑا سا حصہ ڈال دیا وہ قیامت تک آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے حشر کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ یقین کریں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب